فیسینیشن اور فیئر میں سے بگر فورس کون سی ہے؟ اینڈ اف وی آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی سم ونس فیسینیشن اور فیئر. ورٹیکل اور ہاریزونٹل اسکوپ دیکھیں گے. بہت ہی اچھا سوال ہے. فیسینیشن ہاریزونٹل اسکوپ میں بہت بڑی ہے, فیئر تو بہت چھوٹا سا ٹیمپرری سا ایموشن ہوتا ہے, مگر فیئر کی ورٹیکل ڈیپتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو آپ سے ریئیکشن بڑے امیڈیٹ اور بڑے کرٹیکل کروا دیتا ہے, بندے مروا دیتا ہے, آپ کو خود اپنے آپ کو مار دیں گے, اسٹف لائک دیٹ. بڑے بروٹل قسم کے ریئیکشنز ہوتے ہیں فیئر کے. فیسینیشن کے کبھی بروٹل افیکٹ نہیں ہوں گے, مگر اٹس گوئنگ ٹو کرو فار ہنڈریڈز آف ایئرس. اوکے, اس لیول کی اس کی طاقت. ہاریزونٹلی فیسینیشن جس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اقدامات پہلے کیے جائیں, اور فیئر کو ہم زیادہ زیادہ میٹیگیٹ اور کنٹرول کر سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے تھرو. اپنے فیئر ڈائیگرام کو پلاٹ کریں کہ میں کہاں پہ ایک دم ونریبل ہو جاتا ہوں, اچانک ریئیکٹیو ہو جاتا ہوں, اینڈ اوور تھنکنگ کر جاتا ہوں, اور اسیوم کرتا ہوں بہت زیادہ. یہ سب انڈیکیٹر ہم نے جب سائیکالوجی میں جائیں گے نا, جو کہ بہت تفصیل سے جائیں گے, تو میں آپ کو پورے کے پورے انڈیکیٹرز کی لسٹ ایک ہی دفعہ ایک سلائڈ پہ دوں گا انشاءاللہ, کہ یہ آپ کے فیئر کے بعد کی آؤٹ پٹ سے امیڈیٹ فرسٹ مینٹل رسپانس یہ ہوتا ہے انسان کا, تاکہ آپ کے سامنے آپ کے بیڈ روم کی وال پہ لگا ہوا ہو کہ بھائی یہ ہے میرا ٹوٹل اسکوپ انسانی سطح پہ, کہ اگر میں ڈر کے کوئی کام کیا تو ان میں سے کوئی کام, یہ والا کوئی ایٹریبیوٹ ہے جو مجھے فلیور ڈال دے گا اس کام میں. ٹھیک ہے. سو فیئر اینڈ فیسینیشن کے پیچھے آپ کی پرائمنگ ہوئی ہوتی ہے, پیچھے سے آ کے کہیں اور سے لیتے ہیں آپ فیسینیشن. ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے فیسینیشن کو, قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار ایڈریس کر رہے ہیں, the whole جہاں سے لائے ہیں ہم جنت سے لے کے آئے ہیں, اور یہاں پہ پریکٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, پھر ہم لوکلائز کرتے ہیں اس کو, اور پھر پیٹی گیمز کے اندر انوالو ہوتے ہیں, وہ بھی فیسینیشن کی بیس پہ ہوتا ہے. سو فیسینیشن از اے لینئر curve right in front of you. Fear is a deeper vertical reaction that you keep giving. Okay. Fear آگے کے لیے بھی ہو نا, فیوچر کے لیے بھی ہو, تو ریئیکشن آپ ابھی دیں گے اس کو. آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ سو جی, if you have to choose as an academic, as a parent, تو آپ فیسینیشن پہلے کنٹرول کریں گے. ٹھیک ہے. فیئر کو آپ تھراپی کے تھرو, ساتھ ساتھ سیلف تھراپی کے تھرو, کوپنگ میکینزم اللہ نے بھی بنائے ہوئے فیئر کے, تو زیادہ تر کام ہوا ہوا ہے ہمارا, کچھ ہی کام کرنا ہوتا ہے. مگر فیسینیشن تو ہم ہی نے تباہ کرنی ہے تو ہو, کیونکہ رہے گی تو صحیح, وہ اللہ نے بنائی ہوئی ایک مشین ہی ایسے بنائی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا سوال ایکچولی یہ فیئر سے ہی ریلیٹڈ تھا, بٹ ان دا سینس کہ جب ہم کسی کچھ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے ہمیں, تو ہم آپ کہتے ہیں نا کہ فیئر جو ہوتا ہے وہ امیڈیٹ ریئیکشن دیتا ہے, اور جو فیسینیشن ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم رہتی ہے. تو جب ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, اسلامک فلاسفی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچے, تو شیطان ہمیں بار بار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹریگر کرتا ہے کہ نہیں حرام کی طرف جاؤ, یا اس کو چھوڑ دو, یہ کام بہت مشکل ہے. تو وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں کہ نہیں ہم جہنم جائیں گے, وہاں پہ ہم فیئر کا ایلیمنٹ یوز کرتے ہیں. تو جہنم سے کی فیئر سے ہم جنت کی فیسینیشن میں ہم کتنے پرسنٹ ہمیں کہاں کیا کرنا چاہیے, کس حساب سے کرنا چاہیے, اسپیشلی اگر ہم بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے تو. But I will take care of that, don't worry. جنت اور جہنم کی پلیسمنٹ ہم نے کرنی ہے بڑی ڈیپ لیول پہ انشاءاللہ, اس کورس میں فکر نہیں کریں, وہ ہمارے میجر پلرز ہیں. سائیکالوجی بنی ہوئی اس بیس پہ ہوئی ہے. میں آپ کو ایک کیس بتاؤں گا, کیس مطلب ایک تھیوری بتاؤں گا, جس کے بعد میں کیس اسٹڈی بھی دوں گا کہ ہر انسان آخرت کے عذاب اور آخرت کی جزا کے لیے ڈیزائن ہوا ہوا ہے, چاہے وہ ایتھیسٹ ہو کے مانے بھی نہ. اوکے, یہ ڈیزائن میں ہمارے, میں آپ کو اس کا سائنٹیفک ریشنل بھی دوں گا, ایک مطلب تھوڑا یو کین انڈرسٹینڈ. سو دیٹس آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر. مسلمان تو خیر جتنا زیادہ اس بارے میں سوچے گا اتنا زیادہ اس کی ٹیوننگ ہو جائے گی نا, ٹھیک ہو جائے گا وہ. سمجھ رہے؟ دونوں کو اکٹھا رکھنا ضروری ہے, کسی ایک بیس پہ نہیں. بٹ یہ یاد رکھیے گا, جب تک آپ کو دماغ کا یہ سینٹر بنتا نہیں ہے نا, تب تک آپ فیئر بیسڈ ٹریننگ مت کریں کسی کی. فیئر کے پیچھے بھی ریشنل ہونا چاہیے, اور فیسینیشن کے پیچھے بھی ریشنل ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ تو سر ہمیں کہاں پتا چلے گا کہ کتنا فیئر اور کتنی فیسینیشن ہو, مطلب یہ ان کے پرسنٹیجز کیا ہونی چاہیے؟ That brings me right into the topic. Let me share the screen. آپ کو پتہ چلے یہ دونوں چیزیں لمبک ہیں. لمبک کا میں نے نام لیا ہے نا آپ کے سامنے, جی آپ نظر آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. Here you go. So this is the limbic brain. آپ فیئر کتنا ہو, فیسینیشن کتنی ہو, غصہ کتنا آئے, ٹرسٹ کتنا ہو, کوئی بھی ایموشن ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی کلاس ہے, یاد رکھیے گا, کوئی بھی ایموشن کتنا آتا ہے ہمارے پاس,
ٹھیک ہے, کتنا رہتا ہے, کتنا ہونا چاہیے. سو دیٹس اے ویری گڈ کوسچن ٹو آسک رائٹ ناؤ. جب بھی کوئی ایموشن آتا ہے نا آپ کے پاس, میں نے آئی تھنک پہلی یا دوسری کلاس میں کور کیا تھا نا کہ لمبک برین کے اوپر اور نیو کورٹیکس, یہ باہر والا براؤن حصہ سارا نیو کورٹیکس ہے, یس, یس سر. اور گرین والا حصہ لمبک سسٹم ہے. کیوں ان دونوں کے نام الگ الگ, کیوں ان کے فنکشنز ہی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو لمبک برین ہے نا, اس کے اندر سارے کے سارے ہارمونز اور کیمیکلز پروسیس ہوتے ہیں. پروسیس کا مطلب ہے کہ ریگولیٹ کیے جاتے ہیں, بنتے نہیں ہیں ادھر, بنتے الگ الگ جسم کے حصوں میں. ڈوپامین اصل میں گردے کے اوپر ایک ایڈرینل گلینڈ ہے, ادھر بنتا ہے, ٹھیک ہے. ڈوپامین ریگولیٹ ادھر سے ہوتا ہے, کدھر کدھر پہنچانا ہے, کتنا کتنا پہنچانا ہے, لمبک برین سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یس سر. سو آپ غور سے سمجھیں لمبک برین کو کیوں بات ہو رہی ہے, کیونکہ لمبک برین ریگولیٹ کرتا ہے, تو لمبک برین بتائے گا کہ فل ہے, ہاف ہے, ایمٹی ہے. یس, ریگولیشن کی باڈی بتائے گا رول کیا ہے. سو بالکل اسی طریقے سے جب بھی کوئی فیئر ہو نا, فیئر کے دو کیمیکلز ہیں, ٹھیک ہے. ایک فیئر کا پیور کیمیکل ہے, وہ کورٹیزول ہے, ہم کور کریں گے ہم ٹھیک ہے اگلی کلاسز میں, اور بڑی تفصیل سے کور کریں گے ہم, کیونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو فیئر کو کنٹرول کرنا نہیں آتا. زیادہ تر لوگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ اس لیے نہیں رہتے بیکاز وہ فیئر سچویشن کے اندر اپنے ایموشنز کو حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر, فیئر کے ایموشن کو. اس کے پیچھے سائنس ہے, اس کی تھیراپی ہے پوری, وہ تھیراپی کرنی پڑتی ہے. اور اتنا زیادہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے, اتنا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر روز بھی ایک تھراپسٹ کے پاس جائیں, اس کے بعد دفتر جائیں نا, تب بھی شاید افاقہ نہ ہو, اتنے زیادہ لیک آف ایموشنل انٹیلیجنس کا شکار ہے, بیکاز پاکستان کی کمیونٹی اٹ سیلف فیئر ڈریون ہے, ٹھیک ہے. اور زیادہ تر کمیونٹیز ایسی ہی ہیں دنیا میں, خالی پاکستان نہیں ہے, مگر 11 ملک ایسے ہیں دنیا میں, 11 جو کہ ریڈ زون میں ہیں. ریڈ زون کا مطلب ہے کہ ادھر آپ کچھ نہیں ہو سکتا سوائے ہر چیز کو آپ فیئر بیسڈ اسیوم کیا کریں. پولیٹیکل انریسٹ, لیک آف سیکورٹی, مس مینجمنٹ آف میجر پولیٹیکل افیئرس, لیڈرشپ کے اندر میجر غلطیوں کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نفسیات کام کیسے کرتی ہیں, اور گروپ کی نفسیات کے یہ کیا کیا چیزیں بہت زیادہ فیٹل ہو سکتی ہیں. اور ہمارے یہ عمران خان, نواز شریف کھلے منہ سے وہ والی باتیں کر دیتے ہیں کیمرے پہ جو 25 کروڑ عوام کو فیئر ڈریون کر دیتی, ٹھیک ہے. پھر ہماری پولیس کو آپ دیکھ لیں, دنیا میں کسی بھی ایک معاشرے کے اندر اگر آپ نے اسٹیبلٹی لانی ہے تو اس کی پولیس کو اسٹیبل کرتے ہیں آپ. ہماری ورسٹ آف دا ورسٹ جنریشن جو ہے, جو کہ جنریشن کہہ رہا ہوں, جو کلسٹر ہے ہمارا, وہ ہمارا پولیس میں جاتا ہے. سو فیئر وہاں سے میٹیگیٹ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہمیں سڑک پہ کیوں فیئر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی لوٹ لے گا, کوئی مارے گا, کوئی ظلم ہوگا, کوئی ناانصافی ہوگی, تو اس کے پیچھے کون آئے گا؟ پولیس والا چاہیے, ہمیں تو مسئلہ ہی پولیس سے. سو ہماری کمیونٹی بیسکلی تیزاب سے لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے, تکلیف کو, زخم کو بجھانے کے لیے اس پہ اور تیزاب ڈالتی ہے. سو وہ پھر فیئر ڈریون ہو جاتی ہے. ٹوٹل 11 ملک ہیں, جو کہ اصل میں ملکوں کی بنا پہ نہیں ہوتا ہے ڈیٹا, میں ویسے احتیاطاً آپ کو آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان ریجنز کے اندر جو ملک آتے ہیں ان کو ڈیٹرمن کیا گیا ہے. تو ہمارا ملک ان 11 ملکوں کی لسٹ میں آتا ہے جو کہ صرف فیئر بیسڈ بیہیویئر شو کریں گے. بائی دا وے یہ بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اپرچونٹی کیوں ہے؟ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ مسئلہ کیا ہے تو پھر ہم اس کو یا تو ٹھیک کر سکتے ہیں, یا پھر فار ایگزامپل ایک ہیروئن کا ایڈکٹ آپ کے پاس آتا ہے تو 2 ہی آپشن ہوتی ہے نا, یا تو اس کو ٹھیک کر کے گھر بھیجو کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے, آزاد ہو جائے, یا پھر اس کو پکا غلام بنا لو, ہیروئن دیتے رہو اس کو تھوڑی تھوڑی. یس یس سر. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. فیئر ڈریون کمیونٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ فیئر کے ساتھ کھیلتے ہیں, اور یہی امریکہ کر رہا ہے. یہی جسے کہتے ہیں یہودی اسٹریٹجی, بیسکلی وہ سائنس لگا رہے ہیں, کہانی ختم. اس کے بعد یو آر جسٹ انادر سلیو. اب دوسری طرف فیسینیشن کی بھی کرو ہوتی ہے, مگر فیسینیشن کی کرو یاد رکھیے گا, یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے, سب سن لیں. اگر آپ کو اپنی رسک پروفائل فیئر اسیسمنٹ نہیں کرنی آتی تو بہت بڑا مسئلہ ہے, بیکاز فیسینیشن جو ہے نا وہ فیئر سے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوتی ہے. یہ سچ این امیزنگ آئرنی آف دا ہیومن مائنڈ. جتنا آپ ڈرتے ہیں کسی چیز سے, اتنی آپ کو اس کے اگینسٹ کسی بھی چیز کی فیسینیشن بھی بڑھ رہی ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے زیادہ تر ارمان جو ہیں وہ وہی ڈر نکالنے کے ہیں جو ہماری امی کو تھے, یا ان کی امی کو تھے, یا ابو کو تھے, یا ان کے ابو کو تھے, کہ وہ والا مسئلہ نہ ہو جائے جو میرے ساتھ ہوا تھا. ہمارا تو پیرنٹنگ ماڈل بھی وہی ہے کہ وہ نہیں کروں گا جو باپ نے کیا تھا میرے ساتھ, وہ نہیں کروں گی جو امی نے میرے ساتھ کیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یس سر. فیسینیشن بھی ڈبل ہو جاتی ہے اگر فیئر ڈبل ہو تو. بس یہ آسان سا فارمولا ہے. اب آئیں واپس. ایک کویسچن ہے سر میرا. جی سر
جس طرح سے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اگر فیئر زیادہ دیر تک ایون کہ بچے کے مائنڈ میں بھی رہتا ہے تو اس کا دماغ اس طریقے سے گرو نہیں ہو پاتا، یا اس کا دماغ صحیح طریقے سے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ ایون کے سائز میں بھی چھوٹا رہ جاتا ہے، تو جس کے آگے اس کو کانسیکوینسز بھگتنے ہوتے ہیں آنے والی لائف کے اندر. تو اگر میں صرف صلاحی پہلو سے کوشچن کر رہا ہوں سر، اللہ پاک جیسے دوزخ سے ہمیں ڈرا رہے ہیں تو ایک فیئر ڈال رہے ہیں ہمارے دماغ کے اندر، تو یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ لائک اس میں کیا اللہ پاک کی کوئی ڈفرینٹ نہیں حکمت ہے، کوئی ڈفرینٹ نہیں. میں نے آپ سے کہا نا فیئر بڑھے گا تو فیسینیشن بھی ڈبل ہو جائے گی، تو جنت کی فیسینیشن دگنی ہو جاتی ہے اگر دوزخ کا فیئر ہو تو. اوکے، گاٹ اٹ سر، گاٹ اٹ. یا سمپل. اور یہ یاد رکھیے گا اگر جنت کی فیسینیشن نہیں ہوگی نا تو انورس کرنا ہے کوشچن کو، تو دوزخ کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا. سائیکالوجی کو سمجھیں آپ. یہ جتنے بھی دہریے ایتھیسٹ، سوڈو اسکالر، سوڈو سائنٹسٹ آپ کو کہیں گے نا یار تمہارا رب تو تمہیں ڈراتا ہی رہتا ہے کتاب میں، ٹھیک ہے، یا پھر جنت کی لالچ میں مسلمان سارے کام کر رہا ہے. ان کو سائیکالوجی کی الف بھی نہیں پتا، ان کو نیورو بایولوجی سمجھ ہی نہیں، ان کو پتہ ہے بغیر انہوں نے پڑھنی بھی نہیں ہے، نہ پڑھی ہے کبھی. جس نے مشین بنائی ہے نا اس نے ہمیں مشین چلانے کے مینول دیے، اس کا نام قرآن ہے. اب مسئلہ یہ ہم نے مشین سیکھی ہی نہیں. جی سر، مشین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ قرآن پاک تو ہماری مشین کے لیے ایک مینول بنا ہے. جتنی دفعہ جنت کی آیتیں ہیں آپ کو پتہ ہے نا، جتنی دفعہ عذاب کی آیتیں اتنی دفعہ جزا کی آیتیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا. جتنی دفعہ جو اللہ کے رحم کی آیتیں ہیں وہ 2/3 اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے قرآن پاک. آپ ذرا میتھس پڑھیں قرآن پاک کی، ایک پراپر پریزنٹیشن ہے، وہ میری کوشش ہوگی میں شیئر کر دوں، تو آپ میں سے بھی کوئی شیئر کر دے، وہ گوگل پہ پڑھی بھی ہوگی. میتھمیٹکس آف دا قرآن. جتنی دفعہ مرد آیا اتنی دفعہ عورت آئی، جتنی دفعہ جنت آیا اتنی دفعہ دوزخ، مطلب انہوں نے پوری ایک میتھس رن کی ہوئی. سو پورا کا پورا بیلنس ہے قرآن پاک میں. تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. سزا کے ساتھ جزا بھی بیلنس کی اللہ نے، ٹھیک ہے. اور جب بات آنی تھی رحم کی تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیلنس نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا 2/3 رکھو رحم. اور زمین کو اور پانی کو کیسے کیا؟ پانی 2/3 دفعہ بولا اللہ نے، اور زمین 1/3 دفعہ بولی، جو وہی پرپورشن ہے جو دنیا میں. جی سر، ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال اس لیے دینا ہوں، آپ کو پتہ چلے قرآن پاک ہماری مشین کے لیے بہترین ایفیشنسی کا ماڈل ہے. اب میں اس وقت قرآن پاک کو میں ساتھ ساتھ پلیس کرتا رہوں گا، آپ پہلے ذرا سائنس سمجھ لیں، ٹھیک ہے. جی سر. اب لمبک برین کرتا کیا؟ لمبک برین جو ہے نا وہ اس کے پاس گرامر کی سینس نہیں ہے، اس کے پاس لینگویج کی سینس نہیں ہے، اس کے پاس نمبرز کی سینس نہیں ہے، لاجک نہیں آتا. لمبک برین کو لاجک نہیں آتا، لمبک برین کو زبان نہیں آتی، لمبک برین کو گرامر نہیں آتی. زبان اور گرامر ایک ہی بات ہے. یا یس سر. تو ہم میتھس کیسے کرتے ہیں؟ میتھس ہم نیو کارٹیکس سے کرتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں ریشنل ڈیسیژن لینا ہو تو میرا کرسر نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یس سر، نظر آ رہا ہے. یہ آپ کا پری فرنٹل کورٹیکس ہے. سارا کا سارا لاجک یہاں سے اور ریشنل یہاں سے ہوتا ہے. لمبک برین کنیکٹ ہوا ہوا ہے 2 جگہوں سے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کسی اور پکچر میں. ایک میزو لمبک سسٹم ہے جو کہ نیو کورٹیکس کو، پری فرنٹل کورٹیکس کو لمبک برین سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. باہر اس کو چھوڑیں. اس وقت یہاں پہ میتھس رن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ کوئی میتھس نہیں ہے. یہاں پہ لاجک رن ہوتی ہے، یہاں پہ کوئی لاجک نہیں. یس، کلیئر ہو گیا؟ اوکے سر، کلیئر سر. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ رک جائیں. اوکے، سو when neocortex does the logic, does the math، تو fear اور emotion جتنے بھی ہیں، love، sadness، hatred، jealousy، یہ سب تو لمبک سسٹم میں ہیں. نیوکورٹیکس میں کچھ نہیں ایسے. ایک بندہ حاسد ہو گیا، جیلس ہو گیا، اس کے پیچھے اسکیم کیا بنانی ہے وہ لمبک سسٹم نہیں بناتا، وہ نیوکورٹیکس بناتا ہے اسکیم. ٹھیک ہے. چالیں یہاں سے چلی جاتی ہیں، کینہ یہاں پہ سٹور ہوتا ہے، اناد قدورت یہاں پہ ہوتی ہے، چال اس کے خلاف پلاننگ یہاں پہ کی جاتی ہے. یس، سمجھ آ گئی؟ یس سر. اب فیئر کتنا ہے؟ فیئر کتنا ہے تو میجر ہے. میجر تو میتھمیٹکس میں ہوتا ہے، میتھمیٹکس تو آتی نہیں ہے لمبک کو. تو فیئر کتنا ہوگا؟ کون ہے میرے ساتھ؟ کس نے پوچھا تھا فیئر؟ کیا نام ہے آپ کا میم؟ فرا. فرا، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 32. اوکے 32. فرا، سو when you know کہ لمبک برین کو میتھس نہیں پتا، ساری میتھس باہر ہوتی ہے، تو لمبک برین کی کیا میتھس کرے گا پھر؟ 0. یا پھر ان کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہوگا سر جو کہ کوئی کنیکشن نہیں ہے. کوئی 0 ہوگا یا پھر 100 ہوگا، ٹھیک ہے.
جی یا فیئر ہوگا یا فیئر نہیں ہوگا. یہ ہماری لائف میں ہمیں سب کو پتا تھا, یا تو مجھے کسی سے محبت ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا سر مجھے آپ سے 32% محبت ہے, اوکے, ایسا نہیں ہو سکتا. یا پھر سر آئی ٹرسٹ یو 99%, سمجھے, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یس سر. So you can love and hate me together, but you will love me fully and hate me fully. You cannot love me 10% and hate me 90%. Okay? تو سر فیسنیشن اور فیئر یعنی کہ ایک ساتھ 100 ہو سکتی ہیں. فیسنیشن اور فیئر ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں 100. اوکے. لمبک ہمیشہ 100 رکھتا ہے یا 0 رکھتا ہے. Okay. So let's just jump into where were we? Let's jump into dopamine. Assume کریں ڈوپامین ہے, کسی چیز کی آپ کو ارج ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو ارج کتنی ہوگی فرا؟ 100% سر. ابھی آپ بولیں فرا. جی سر, ڈوپامین کی ارج 100% ہی ہوگی. 100 ہی ہوگی, تو اس کا مطلب ہے کہ اور فیئر کتنا ہوگا کسی بھی چیز کا, وہ بھی 100 ہی ہوگا. تو بچے کو کلاس روم 1 میں ہوم ورک نہ کرنے پہ جو ڈر لگتا ہے نا, اتنا ہی ڈر اس وقت برین میں کورٹیزول اتنا ہی ٹرانسفر ہوگا جتنا آپ کو ایک فوجی کو جنگ میں جانے سے پہلے لگتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ فیئر ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. سمجھ گئی بات؟ یہ نہ ایکسپیکٹ کیا کریں کہ چھوٹی سی بات ہے اور تم نے اتنا بڑا واقعہ کر دیا. چھوٹی سی بات پہ بڑا واقعہ ہی کرے گا, وہ بہت بڑی حرکت کرے گا. اگر اس کو فیئر کنٹرول نہیں آتا, فیئر آ گیا تو پھر پورا ہی آئے گا. کبھی بھی لوگوں کو جج نہ کیا کریں. Sir, what about intensity of fear? انٹینسٹی آف فیئر نہیں, انٹینسٹی آف سچویشن ہوتی ہے. فیئر فلی آئے گا اگر آئے گا تو. سچویشن اگر آپ نے دیکھ لیا نا, نہیں اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہے, تو وہ ڈر ہے ہی نہیں اس کے اندر, پھر 0 ڈر ہے. ٹھیک ہے. Right. جو لوگ نا چھوٹی سی بات پہ بہت زیادہ اوور تھنک یا اوور ریئیکٹ کر دیتے ہیں, تو ان کا قصور اس طرح نہیں ہوتا کہ او یار یہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک پینسل ٹوٹی اور تم اتنا واویلا مچا رہے ہو. اس کی فیئر پروفائل کسی وجہ سے بچپن سے ڈس آرڈر ہے, اس کا اتنا ہائی کورٹیزول ٹریگر ہوتا ہے. جب فیئر ہوتا ہے تو فیئر ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت کچھ لوگ بہت ریئیکٹو ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں جا کے نا, ایک دم غصہ کرتے ہیں اور ایک دم گالیاں شروع کر دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا سائیکولوجیکل میل فنکشن چل رہا ہے. سائیکالوجی کنونس کرتی ہے نا پھر کہ ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو پیٹ پیوز بولتے ہیں نا, کہ چھوٹے سے پیٹ پیو ہوتے ہیں اور بڑا سا ریئیکشن دیتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ان کو بیسکلی ان کا جو ایپینیفرین لیول ہے نا وہ اتنا ہی رہا ہے. لمبک نے اوکے کر دیا تو اوکے ہو گیا. سمجھ گئے؟ So it's not going to happen in a way کہ میں آپ کو ابھی صرف سائنس سمجھا رہا ہوں کہ there are going to be situations جہاں پہ فیئر بہت تھوڑی دیر کے لیے ٹریگر ہوگا. اور کیونکہ کچھ لوگوں کو پریکٹس کر کے نا وڈرال جو ہے نا ان کے تھوڑی سی زیادہ سائنس ہے, میں اس میں نہیں جا رہا ابھی. کچھ لوگوں کو سختی کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے, ڈر کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے, ان کو بھی فیئر نہیں آ رہا ہوتا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائیکالوجی ان کی جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہے, ان کی پیتھولوجی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. ابھی چھوڑیں اس بات کو, ابھی آپ بس بیسکس پہ رہیں. ابھی آؤں گا اس کے اوپر, بڑی تفصیل سے جائیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, اچھا تو کہاں پہ تھے ہم؟ لیٹس جمپ انٹو یور ڈوپامین. شیئر the screen for dopamine. Yes, let's go into this. Now you have the slide in front of you. Yes? Yes sir. یہاں پہ دیکھیں, یہ آپ کو لمبک برین نظر آ رہا ہے. یس Yes, sir. ٹھہرے, میں ذرا ڈوپامین نکال لوں آپ کو. میں آؤٹ پٹ دکھانا چاہ رہا ہوں اصل میں, اور آؤٹ پٹ دکھانی بہت ضروری ہے آپ کو. اب آپ کو نظر آ رہی اسکرین؟ یس سر. اب آ جائیں اپنے آپ پر. ابھی بچوں کے بارے میں نہ سوچنا, ابھی اپنے باس کے بارے میں نہ سوچنا. چلیں آپ کسی اور کے بارے میں اگر سوچ بھی رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو بھی اسی ریل میں پلیس کر کے سوچیں کہ what is this, what is the, یہ ڈوپامین کا فارمولا بائی دا وے. ٹھیک ہے, یہ دو ہائیڈروکسل ہیں. اور یا اوکے, میں ذرا اور لوگوں سے بات کروں. نمرا آپ ان میوٹ کر لیں. Sir, can I comment about it? آپ کا نام کیا ہے؟ Dr. Shiba. جی ضرور, آپ سے بات نہیں ہوئی, آپ ضرور بات کریں. Yes, sir. ایک Sir, جب یہ کورس لیا آپ تھا تو سب سے پہلے یہ تھا کہ سیلف کنٹرول سیکھیں گے, سیلف کانفیڈنس پہ. اوکے, ہولڈ آن, لیٹس ٹیک اٹ سلو. سیلف کنٹرول کا اپوزٹ کیا ہے یہ بتائیں. سیلف کنٹرول کا اپوزٹ جو ہے امپیشنس ہے. Yes, there we go. We have impatience on this slide. Here we go. We have impatience. Yes? Yes.
Okay, so that means self control dopamine retardation से हो सकता है. Yes, it can be. Not सब हर चीज तो नहीं होती ना. Impatience कुछ और भी तो जगहों पे self control है. For example, hunger for more के पीछे भी तो self control होना चाहिए ना. Exactly. Yeah, Hunger for more. yeah. Greed जो है ना self control का opposite है ना. जी. ठीक है. और लोगों को आजकल instant gratification की addiction है. तो इसके अलावा भी self control ही होना चाहिए इसके खिलाफ भी. Exactly. Great. So you use an abstract terminology. We're going to break it up because we have to learn how to fix it. So इसको किसी और तरीके से fix करते हैं और इसको किसी और तरीके से fix करते हैं. Now we know that. Totally different center of dopamines. Yes? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yeah. Arrogance भी self-control ही का loss है ना? Exactly. Yeah. But So, under the umbrella ही सब आ रहा है. ये सब कुछ connected है सर. yeah, और- connected है because major chemical एक ही है मगर इसके center और उसकी therapy अलग-अलग है. बस याद रखिएगा. Therapy अलग-अलग है. जी. Everybody clear? Yes. Yes, sir.